تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم کو بتایا جا رہا تھا کہ ایمان کی حقیقت اگر کوئی پالے، ایمان کے نور سے اگر فیضیاب ہو جائے تو وہ روح کی غذا ثابت ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ جسم کی غذا حاصل کرنے کے لیے ہم کو کھانا پینا پڑتا ہے، ویسے روح کی غذا حاصل کرنے کے لیے ہم کو ایمان کی حقیقت حاصل کرنی ہوتی ہے، ایمان کا نور حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان کا نور حاصل کرتے ہیں ان کی روح سیر رہتی ہے۔ جیسے جسم کی غذا حاصل کرنے والے کو کھانا کھانے کے بعد جیسی سیری ہوتی ہے، پیٹ بھر جاتا ہے اور سکون ہوتا ہے، ویسے ایمان کا نور حاصل کرنے والے کو بھی ایمان کے نور کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور وہ اس کو اپنی غذا کے طور پر استعمال کرتا رہتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے اہل اللہ بھی ہوتے ہیں جن کو ایمان کا نور اتنا زیادہ پر اثر ملتا ہے کہ وہ صرف روح کی غذا کے لیے کافی نہیں ہوتا بلکہ جسم کی غذا کے لیے بھی کافی ہونے لگتا ہے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ دنیا کی غذا یعنی جسم کی غذا مختصر کھا کر بھی صحت مند رہتے ہیں، توانا رہتے ہیں، انرجیٹک رہتے ہیں، جبکہ اتنی غذا اگر کوئی دوسرا آدمی کھائے تو 4 دن میں کمزور ہو جائے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک آدمی کم غذا کھانے کے بعد کمزور ہو جائے اور دوسرا آدمی اتنی ہی غذا یا اس سے بھی کم غذا کھانے کے بعد بھی فریش اور توانا اور حشاش بشاش کیوں رہتا ہے؟ وہ اس لیے رہتا ہے کہ وہ جو ایمان کی حقیقت اس کو حاصل ہو گئی ہے، ایمان کا نور اس کو حاصل ہو گیا ہے، وہ نور اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ساری گفتگو اس مہمان کے حوالے سے چل رہی تھی جو ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان رہا اور اس نے اتنی ساری غذا کھا لی، لیکن جب ایمان کا نور اس کو حاصل ہو گیا تو اب اس کے بعد اس کی غذا خود بخود کم ہو گئی اور لوگ حیرت کرنے لگے کہ اتنا زیادہ پیٹو آدمی، اتنا زیادہ کھانے والا اچانک کم غذا کے اوپر اکتفا کیوں کر بیٹھا۔ گرچہ آں مطعوم جانست و نظر جسم را ہمزان نصیب است پسر، اگرچہ کہ وہ جان اور نظر کی خوراک ہے۔ جو نور ایمانی ہے وہ جسم کی خوراک نہیں ہے بلکہ وہ روح کی خوراک ہے، نظر کی خوراک ہے۔ دیکھیے نظر کی بھی ایک خوراک ہوتی ہے، روح کی خوراک ہوتی ہے، جسم کی خوراک ہوتی ہے، اور جسم میں بھی بہت ساری الگ الگ خوراکیں ہوتی ہیں۔ دماغ کی خوراک الگ ہوتی ہے، نظر کی خوراک الگ ہوتی ہے۔ انسان کا جو تیز دماغ ہوتا ہے، شارپ ہو جاتا ہے آدمی، مائنڈ میموری تیز ہو جاتی ہے، اس کی ایک الگ خوراک ہوتی ہے۔ نظر کی جو خوراک ہوتی ہے، آئی سائٹ کی جو خوراک ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ پھر باطنی نظر ایک چیز ہے جو انسان دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اس کی خوراک ایک ہوتی ہے۔ تو یہ جو ظاہری غذا ہے جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ تو جسم کی غذا ہے، یہ تو جسم کی خوراک ہے، اور جسم سے جو جو چیزیں متعلق ہیں اس کی خوراک بنتی ہے۔ لیکن جو روح کی خوراک ہے وہ روح سے متعلق چیزوں کی خوراک بنے گی۔ ظاہری نظر کی خوراک نہیں بنتی، باطنی نظر کی خوراک بنتی ہے، کیونکہ ظاہری نظر کا تعلق جسم سے ہے، باطنی نظر کا تعلق روح سے ہے۔ لیکن یہ نور جب انسان کے پاس، ایمان والے کے پاس مکمل طور پر آ جاتا ہے تو یہ اگرچہ کہ جان کی خوراک ہے، نظر کی خوراک ہے، جسم کی خوراک نہیں ہے، لیکن جسم کو بھی اس سے حصہ مل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایمانی نور سے وہ غذا حاصل کرتے ہیں اور روح کو وہ غذا سیٹسفائی کرتی ہے تو ساتھ میں جسم کو بھی کافی حد تک وہ کافی ہو جاتی ہے۔ گر نگشتے دیو جسم آں را اکول اسلم الشیطان نہ فرمود رسول۔ اگر شیطان کا جسم
اس کا کھانے والا نہ بنتا۔ اگر جسم روح کا ہم پیالہ اور ہم نوالا نہ بنتا، اگر روح کی غذا سے جسم کو کفایت نہ ہوتی، روح کی غذا جسم کے لیے کافی نہ ہوتی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے تھے کہ میرے شیطان نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ میرا مطیع و فرما بردار ہو گیا ہے، جبکہ شیطان کو روح سے کوئی تعلق نہیں ہے، روحانی غذا سے شیطان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیطانی غذا تو جسمانی غذا ہی ہے، روحانی غذا سے شیطان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ جیسے فرشتوں کا پیٹ جسمانی غذا سے نہیں بھرتا، روحانی غذا ہی چاہیے، ویسے ہی شیطان کا پیٹ جسمانی غذا سے ہی بھرتا ہے، روحانی غذا سے کچھ نہیں ہوتا۔ انسان ہی وہ ہے جس کے پاس روح بھی ہے اور جسم بھی ہے، تو اس کو یہ غذا بھی چاہیے، وہ غذا بھی چاہیے۔ تو اگر روحانی غذا صرف روح کے لیے ہوتی، جسم کو کفایت نہ کرتی، تو پھر شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مطیع و فرمانبردار نہیں ہوتا تھا۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روحانی غذا اتنی وافر مقدار میں تھی کہ آپ کے جسم کو ہی کافی نہیں ہو گئی، بلکہ شیطان بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس کے اوپر بھی اس نے اثر ڈال دیا۔ دیوزاں لوتے کہ مردہ ہے شود، تا نیا شامت مسلماں کے شود۔ شیطان اس غذا کو جس سے مردہ زندہ ہوتا ہے، یہ وہ غذا ہے جس سے مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو چاہے وہ دلی اعتبار سے ہو۔ ایمانی نور وہ نور ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو اگر شیطان اس غذا کو نہ پیتا جس سے مردہ زندہ ہوتا ہے، تو پھر وہ کیسے مسلمان ہوتا تھا؟ اسلم الشیطان کیوں کہا جاتا تھا؟ شیطان بھی میرا مطیع و فرمانبردار ہو گیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہی آپ یہاں پر ثابت کر رہے ہیں کہ روحانی غذا ایسی چیز ہے جو روح کو تو کافی ہوتی ہی ہوتی ہے، جسم کو بھی کافی ہوتی ہے، کافی حد تک جسم کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، جبکہ جسمانی غذا جو ہے وہ صرف جسم کو فائدہ پہنچاتی ہے، روح کو فائدہ بالکل نہیں پہنچاتی، بلکہ جسمانی غذا روح کو الٹا نقصان پہنچاتی ہے۔ جسمانی غذا اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو روح کو نقصان پہنچاتی ہے، اور روحانی غذا اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو روح کو بھی کافی ہوتی ہے اور جسم کو بھی کافی ہوتی ہے۔ دیو بر دنیاست عاشق کو رو کر، عشق را عشق دیگر برت کمر۔ شیطان کیا ہے؟ دنیا کا عاشق ہے، اس کو آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے آخرت میں تو وہ جہنم میں ہی جانے والا ہے، وہ کچھ بھی کر لے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کو پہلے پتہ چل چکا ہے۔ تو اب وہ آخرت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ اب جس کو کچھ امید ہوگی آخرت کچھ ملنے کی تو وہ کوشش کرے گا نا۔ آپ کو امید ہے کہ آپ کی آخرت اچھی ہوگی تو آپ کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کا آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آپ سیدھا جہنم میں جانے والے ہیں، تو آپ کوشش کیوں کریں گے؟ آپ تو دنیا کمانے میں لگ جائیں گے۔ تو شیطان کا معاملہ ویسے ہی ہے، شیطان کو پتہ ہے کہ وہ جہنم کا کندہ ہے، جنت میں تو کبھی جا نہیں سکتا، تو لہٰذا اب اس کو پتہ ہے کہ اب آخرت تو اس کی سنورنے والی نہیں ہے، وہ دنیا کا عاشق رہتا ہے، اور وہ بھی اندھا بہرا عاشق، کچھ نہیں سوچتا، بس دنیا 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 ہی کرتا ہے۔ اگر آپ بھی دنیا 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 ہی کریں گے، دنیا کے عشق میں ہی مبتلا رہیں گے، تو پھر آپ کا بھی وہی حشر ہوگا۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ بتاتے ہیں، عشق را عشق دیگر برت کمر۔ یہ اصول ہے کہ جب آپ کو کسی چیز سے عشق ہو جائے اور آپ اس عشق سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اگر آپ کو ایک چیز سے عشق ہو جائے اور آپ اس عشق سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں، تو ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ آپ کو دوسرا عشق کر لیں۔ ایک عشق دوسرے عشق کو مارتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا کے عشق سے بچنا ہے، نکلنا ہے، تو آپ کو آخرت کا عشق پیدا کرنا ہوگا۔ ایک عشق دوسرے عشق کو ہی توڑتا ہے۔ تو عشق سے اپنے آپ کو نجات دلانے کا ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا ڈائریکشن چینج کر لیں۔ ادھر عشق کرنے کا، عشق کو نہ روکیں، عشق تو رکتا نہیں ہے، اس کا ڈائریکشن چینج کر لیں، موڑ لیں۔ عشق کو رہنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، دنیا کے عشق کو ہٹا کر آخرت کا عشق پیدا کر لیں۔ از نہا خانہ یقین چوں میں چشت، اندک اندک عشق رختاں جا کشت۔ یقین پیدا ہونا ضروری ہے، یہ ہونے کے لیے یقین کا پیدا ہونا ضروری ہے۔
جب تک آپ اس یقین کے خزانے میں سے جو بھری ہوئی شراب ہے وہ شراب نکال کر چکیں گے نہیں، تب تک آپ کو اس کا عشق حاصل نہیں ہو سکتا۔ آخرت کا عشق حاصل کرنا ہے تو آخرت کا جو دفینہ ہے، جو خزانہ ہے، اس میں سے نکال کر کچھ چکنا ہوگا۔ ایک بار آپ کو مزہ لگ جائے گا تبھی آپ کو عشق ہو سکتا ہے، اور عشق ایک لمحہ نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہوتا ہے، تو اسی لیے آہستہ آہستہ ہی آپ اس کو چکنا چاہیے۔ یا حریص البطن عرج ہکذا انما المنہاج تبدیل الغذا۔ اب یہاں پر آپ چند عربی کے اشعار پیش کر رہے ہیں کہ یا حریص البطن، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، اے پیٹ کے لالچی، اے پیٹ کی لالچ رکھنے والے، ہرس رکھنے والے، اے پیٹ بھرنے کے خواہش مند، تجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو جتنا پیٹ بھرتا رہے گا تیری روحانیت اتنی زیادہ خراب ہوتی چلی جائے گی۔ طرح طرح کی غذائیں، اچھی اچھی چیزیں جب تک تو کھاتا رہے گا تیری روحانیت کے لیے زہر ثابت ہوتا رہے گا۔ انما المنہاج تبدیل الغذا، اور طریقہ یہی ہے تبدیلی کا کہ چینج کرو، اپنا طریقہ بدلو۔ تمہارا طریقہ جب تک بدلے گا نہیں، غذا تبدیل نہیں ہوگی، تب تک اس مصیبت سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ پیٹ بھرو لیکن جسمانی غذا سے نہیں، روحانی غذا سے پیٹ بھرو۔ روحانی غذا تمہاری روح کے لیے کافی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد جسم کے لیے بھی کافی ہونے لگے گی، جبکہ تمہاری جسم کی غذا تمہارے جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو پھر تو روحانیت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ یا مریض القلبی عرج بالعلاج جملۃ التدبیری تبدیل المزاج۔ اے دلوں کے مریضو، اب تک تم مریض ہو، کب تک رہو گے؟ علاج کی طرف آؤ۔ اب تک تم دلوں کی بیماریوں کا شکار ہو نا، کب تک رہو گے ایسے؟ علاج کی طرف مائل ہو، اور اس کا علاج یہی ہے، اس کی تدبیر یہی ہے کہ اپنے مزاج کو بدلو، اپنی طبیعت کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، اپنے ایکٹیویٹیز کو بدلو، اپنی عادتوں کو بدلو۔ جب تک بدلو گے نہیں تب تک یہ علاج نہیں ہو سکے گا۔ ایھا المحبوس فی رہن الطعام سوف تنجو ان تحملت العظام۔ اے کھانا کھانے کے قیدی، اے کھانے کے رہن میں رہ جانے والے، تیرے جسم کو تیرے کھانے نے رہن رکھ لیا ہے، تو مجبور ہے، جیسے پیٹ پکارتا ہے کھانا چاہیے، تو بھکاریوں کی طرح، غلاموں کی طرح لبیک کہتا ہوا پیٹ بھرنے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ تو قیدی ہونا ہے۔ جیسے ہی آپ کے پیٹ نے پکارا کھانا چاہیے کھانا چاہیے، اب آپ ہو گئے بے چین، آپ کو کچھ نہیں سدھر رہا ہے، ہر کسی کے ساتھ غلط رویہ شروع ہو جا رہا ہے، یہ اٹھاؤ وہ پھینکو ادھر جاؤ، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ پڑھنا سمجھ رہا، نہ نماز سدھر رہی، نہ کچھ ہو رہا، کیا ہو رہا؟ بس جب تک پیٹ نہیں بھریں گے سکون نہیں آئے گا۔ یہ تو قیدی ہونا ہے، اپنے آپ کو آپ کے پیٹ کے رہن رکھ دیا ہے آپ نے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ایھا المحبوس فی رہن الطعام، کھانے کے رہن کے قیدی، سوف تنجو، تو نجات ضرور پائے گا، اس مصیبت سے چھٹکارا ضرور تجھے ملے گا، ان تحملت العظام، بشرطے کہ تو تکلیفیں برداشت کرے، بھوک برداشت کرے، مصائب برداشت کرے۔ تو برداشت نہیں کرنا چاہتا ہے، اسی لیے ساری مصیبت آ رہی ہے۔ برداشت کرو، کچھ وقت تک تکلیف ہوگی، کچھ وقت تک پریشانی ہوگی، اس کے بعد تمہارے جسم کو اس کی عادت پڑ جائے گی، اس کے بعد پھر آرام سے تم رہ سکتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں یہاں پر سمجھانے کے لیے، کہ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ اب جو مسلمان ہیں ان کا تذکرہ تو چھوڑ دیجئے، اب ایسے مسلمانوں کا تذکرہ بھی کیا کریں، غیر مسلموں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ رمضان میں 30 دن روزے نہیں رہتے، اور وہ رہ بھی نہیں سکتے۔ 2-3 دن بھی مسلمان جس طرح کے روزے رہتے ہیں وہ غیر مسلم نہیں رہ سکتے۔ وہ تعجب کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ مسلمان 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 8 دن نہیں، 10 دن نہیں، 1 مہینہ لگاتار صبح سے شام تک بغیر پانی کا ایک گھونٹ پیے کیسا رہ جاتے ہیں؟ کیسا رہ جاتے ہیں؟ اس لیے رہ جاتے ہیں کہ ایک تو ان کی ایمانی نور ہے جو ان کو کفایت کرتا ہے، دوسرا عادت ہے۔ اتنی عادت ہو گئی ہے کہ رمضان کے 30 روزے تو فرض ہے ہی ہیں، وہ تو رہ سکتے ہیں آرام سے، بیچ میں بھی روزے رہ جاتے ہیں جو کہ فرض نہیں ہیں، اور آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا برداشت کرنے پہ ہے۔ کچھ وقت برداشت کرو، اس کے بعد جسم کو عادت ہو جائے گی، پھر آرام سے ہو جائے گا۔ ان فی الجوع طعاما وافرا افتقدہ ورتجی یا نافرا۔ یاد رکھو، بھوکا رہنا ہی اپنے آپ میں بہت بڑی غذا ہے۔
تم کو پتہ نہیں ہے، ان فی الجوع طعاما وافرا، بھوک رہنے میں ہی بہت زیادہ کھانا ہے تمہارے لیے۔ جو لوگ بھوکے رہنے کے عادی ہوتے ہیں، آپ دیکھیے ان کو زیادہ کھانا کھانے سے کمزوری آ جاتی ہے۔ آپ کہیں گے بھئی یہ کیسے ہوتا ہے؟ بھوکے رہیں گے تو کمزوری آئے گی، کھانا زیادہ کھانے سے کمزوری کیسے آتی ہے؟ نہیں، مولانا روم کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کھانا زیادہ کھانے سے بھی کمزوری آتی ہے۔ بھوکے رہیں گے تو فریش رہیں گے، ذرا زیادہ کھانا کھائے کچھ کام نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو وہ جو باطنی نور ہے جو بھوکے رہنے سے حاصل ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ افتقد ہو، اور اس کو تلاش کرو۔ بھئی ایک آدمی کو اگر وہ چیز مل سکتی ہے تو دوسرے کو کیوں نہیں مل سکتی؟ تلاش کرو۔ انہوں نے تلاش کر لیا، آپ نے تلاش نہیں کیا۔ ورتجی یا نافرا، امید لگاؤ، نا امید مت ہو۔ ڈر کے بھاگ جانا، فرار ہو جانا یہ مردانگی نہیں ہے۔ نہیں بھائی مجھ سے تو نہیں ہو سکتا، ایسا کہہ کر چھوڑ کر چلا جانا یہ کمزوری ہے۔ امید رکھو، کوشش کرو، تلاش کرو، سب ملے گا۔ اقتضی بالنور کن مثل البصر وافق الاملاک یا خیر البشر، نور کی غذا حاصل کرو۔ غذا چاہیے نا، ملے گی، نور کی غذا حاصل کرو۔ آنکھ جیسے بن جاؤ۔ آنکھ میں کیا ہوتا ہے؟ آنکھ کی جو غذا ہوتی ہے وہ آپ آنکھ میں ڈالتے ہیں؟ نہیں ڈالتے، لیکن آنکھ کو غذا ملتی ہے اندر سے۔ تو آپ جو غذا آپ کو دینی ہے وہ غذا دیتے رہو، روحانی غذا روح کو پہنچاتے رہو، جسم کو غذا اپنے آپ مل جائے گی۔ آنکھ کی غذا بھی ہوتی ہے، لیکن آپ آنکھ کی غذا آنکھ میں نہیں ڈالتے، پیٹ میں ہی ڈالتے ہیں۔ جسم کی جو غذا ہے وہی دیتے ہیں، اور جسم آپ کا آنکھ کو اس کی غذا پہنچا دیتا ہے۔ ویسے ہی آپ روح کی غذا اگر روح کو دیتے رہیں گے تو روح جسم کی غذا اپنے سے پہنچا دے گا۔ اسی لیے آنکھ جیسے بن جاؤ۔ وافق الاملاک یا خیر البشر، اے بہترین انسان، اسی وقت پہ تو بہترین انسان کہلائے گا جب تو فرشتوں کی موافقت کرے، فرشتوں کا طریقہ اختیار کرے۔ بھئی انسان کے اندر جیسا کہ بتایا گیا کہ شیطان بھی، شیطانی صفتیں بھی ہے، فرشتوں کی صفتیں بھی ہیں۔ اگر انسان شیطانوں کی صفتیں اختیار کرے گا تو شیطان بن جائے گا، اگر فرشتوں کی صفتیں اختیار کرے گا تو فرشتوں کے موافق بن جائے گا۔ اب انسان خود شیطان تو نہیں بن سکتا، انسان خود فرشتہ تو نہیں بن سکتا، لیکن شیطانی صفتیں اختیار کرنے سے شیطانوں کی موافقت کرنے لگے گا، فرشتوں کی صفات اختیار کرنے سے فرشتوں کی موافقت کرنے لگے گا۔ چوں ملک تسبیح حق را کن غذا، تا رہی ہم چوں ملائک از ازا، فرشتوں کی طرح اللہ کی تسبیح کو، اللہ کو یاد کرنے کو، اللہ کا ذکر کرنے کو اپنی غذا بنا لو۔ کم سے کم کچھ وقت مقرر کرو ایسا کہ اس وقت آپ صرف اللہ کی کیا تذکرہ کریں، اللہ کی تسبیح کریں۔ دن میں کم سے کم کچھ وقت صحیح اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے وقت نکالو، وہ غذا بنے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھتے رہو کچھ وقت کے لیے صحیح، وہ غذا بنے گی۔ چوں ملک تسبیح اقرا کن غذا، فرشتوں کی طرح اللہ کی تسبیح و تحمید کو، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کو اپنی غذا بناؤ، تاکہ تم فرشتوں کی طرح، جیسے فرشتوں نے دنیا کی گندگیوں سے نجات پائی ویسے ہی تم دنیا کی گندگیوں سے نجات پا سکو گے۔ جبرائیل ارسو جیفا کم تنت، او بقوت کیز کرگس کم زنت۔ دیکھیے جبرائیل علیہ السلام کی بھی غذا ہے، لیکن کبھی جبرائیل علیہ السلام کسی مردار کا رخ کرتے ہیں؟ کوئی خراب چیز کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے ہیں۔ اور دوسری طرف گدھ ہے، چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، وہ بھی ہوا میں اڑتا ہے، صرف مردار کھاتا ہے، تو خراب غذا ہی کھاتا رہتا ہے۔ اب آپ بتاؤ دونوں میں پرواز میں کس کی پرواز بلند ہے؟ جبریل کی یا گدھ کی؟ گدھ کتنا اڑتا ہے؟ تھوڑا سا اڑتا ہے، جبکہ جبریل کتنا اڑتے ہیں۔ تو جو لوگ روحانی غذا کھانے والے ہوتے ہیں وہ جبریل کی طرح اڑنے والے ہوتے ہیں، اور جو دنیا کی مردار غذا کھانے والے ہوتے ہیں وہ گدھ کی طرح اڑنے والے ہوتے ہیں۔ پیل اگرچہ در زمیں آہستہ است، اوز پشا بازگو چورست است۔ ہاتھی بہت غذا کھاتا ہے، ہاتھی بہت ساری غذا کھاتا ہے اور بہت موٹا تازہ ہو جاتا ہے، لیکن جب زمین پر چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے؟ مست،
آہستہ 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 ہلتے 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 چلتا ہے، رفتاری نہیں ہوتی اس کی، کیونکہ زیادہ غذا نے اس کو بھاگنے سے محروم کر دیا ہے، صرف جسم بڑھتا جا رہا ہے۔ دکھائی دینے میں تو بہت مضبوط جانور ہے، بہت بڑا جانور ہے، بہت لہیم شہیم جانور ہے، طاقتور جانور ہے، لیکن اس کی طاقت کا اندازہ تم کرو کہ ایک مچھر سے نہیں بچ سکتا۔ ہاتھی جیسا جانور بھی ایک مچھر سے نہیں بچ سکتا۔ ہاتھی مچھر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جبکہ مچھر ہاتھی کو ہلا دے سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھی اڑ نہیں سکتا، مچھر اڑ سکتا ہے۔ تو جسم کے بڑے موٹے تازے ہونے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اڑنا سیکھو۔ ہاتھی اتنا موٹا تازہ ہو گیا لیکن اڑ نہیں سکتا، کام کا نہیں۔ مچھر چھوٹا سا ہے لیکن اڑنے والا ہے، اسی لیے وہ ہاتھی کو پریشان کر دیتا ہے۔ اور اگر آدمی طاقت میں ہاتھی کی طرح اور اڑنے میں مچھر کی طرح ہو تو پھر تو کیا حالت ہو جائے گی اس کی۔ اڑنے والا اگر ہو، ہاتھی اگر اڑنے والا ہو تو سوچو کیا ہوگا۔ حبذا خانے نہادہ در جہاں، لائک از چشم خسیساں بس نہاں۔ یاد رکھو، یہ جو روحانیت کا جو دسترخوان ہے نا، وہ بچھا ہوا ہے دنیا میں۔ ایسا نہیں ہے کہ چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، بچھا ہوا ہے، کھانا نکلا ہوا ہے۔ لیکن جو چھوٹے لوگ ہیں، کمینے لوگ بولتے ہیں اس کو، چھوٹے، بالکل چیپ، ان لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہے۔ تو اپنے آپ کو چیپ ہونے سے بچاؤ، وہ کھانا دکھائی بھی دے گا، کھانے کی طرف آپ کی رغبت بھی ہوگی، پھر آپ کھائیں گے بھی، پھر آپ کا پیٹ بھی بھرے گا۔ لیکن یہ جو چیپنس ہے اپنا، جب تک اس کو رکھیں گے، دنیا کی طرف راغب رہیں گے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھیں گے، وہ دسترخوان آپ کو دکھائی بھی نہیں دے گا۔ گر جہاں باغے پرز نعمت شود، قسم موش و مار ہم خاکے بود۔ اگر دنیا نعمتوں سے بھرا ہوا باغ بن جائے، ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہو جائے دنیا میں، اگرچہ کہ دنیا میں جو بھی ہے کوئی نعمت ہے ہی نہیں، سب بیکار اور تھرڈ کلاس چیزیں ہیں۔ اگر دنیا کو نعمتوں سے بھر دیا جائے تو چوہے اور سانپ کا حصہ پھر بھی مٹی ہی رہے گی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اچھی اچھی چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں تو جو چوہے صفت ہے، جو سانپ صفت ہے، لوگ ہیں، وہ لوگ وہی کھائیں گے جو ان کو ہضم ہوتا ہے۔ اب مولانا روم اس کو سمجھانے کے لیے اور مثالیں دیں گے، میں اس سے پہلے اپنے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں۔ بکری ہے، بکری کے سامنے آپ بریانی، مندی، ایک سے ایک مزیدار غذا لا کے رکھو، دوسری طرف گھاس رکھو جو کہ سستی ہے۔ بھائی ایک طرف 2 لاکھ روپے کی غذا رکھی ہوئی ہے، ایک طرف 15-20 روپے کی گھاس ہے، بکری کدھر جائے گی؟ وہ 2 لاکھ روپے والی گھاس کی طرف جائے گی یا 20 روپے کی گھاس کی طرف جائے گی؟ یہی ہے۔ تو دنیا والے جو چیپ قسم کے لوگ ہیں، جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے اچھی سے اچھی بھی غذا لا کے رکھیں، دنیا کو نعمتوں سے بھر بھی دیں، تب بھی وہ ان نعمتوں کی طرف آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ چوہے ہیں، وہ سانپ ہے، ان کا حصہ مٹی ہے، وہ مٹی کی طرف ہی جائیں، مٹی سے بنی ہوئی چیزوں کی طرف ہی ان کا دل لگے گا۔ قسم شاں خاکس گردے گر بہار، میر کونی خاک چون نوشی چمار۔ ان کا حصہ ہی مٹی ہے۔ ایسے جو گھٹیا لوگ ہیں ان کا حصہ ہی دنیا داری ہے، ان کو نہ یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، نہ ان کو ان باتوں سے کوئی دلچسپی ہے، چاہے خزاں ہو چاہے بہار ہو، چاہے بہار کا موسم آئے چاہے خزاں کا موسم آئے، ان کو تو بس وہی ہریالی چرنے سے مطلب ہے۔ چاہے زندگی اچھی گزرے چاہے زندگی خراب گزرے، چاہے اچھا کھانے کو ملے چاہے نہ ملے، چاہے مال دولت آئے چاہے تنگی آئے، تب بھی وہ صرف دنیا 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 ہی کرتے رہے۔ ان کی قسمت ہی، ان کا نصیب ہی ویسا ہے، کیا کریں، اس سے ہٹ کے ان کو کچھ سزائی نہیں دیتا۔ میر کونی، لیکن اے انسان تو سردار ہے، تو سانپوں اور مچھروں اور چوہوں کی طرح طریقہ کیوں اختیار کرتا ہے؟ تو فرشتوں سے بھی آگے ہے، تو اشرف المخلوقات ہے۔ خاک چونوشی چمار، تو سانپ کی طرح مٹی میں کیوں جاتا ہے، مٹی کیوں کھاتا ہے؟ یہ سانپوں کے لیے ہے،
مٹیوں کے اندر جانا، غار بنانا اور مٹی کھانا، مٹی کی چیزوں میں رہنا، یہ سانپوں کے لیے. تو بادشاہ ہے، تو محلوں میں رہنا ہے. تجھے زمین کے اندر کے غاروں میں رہ کر کیوں خوش ہو رہا ہے؟ باہر نکل، محل بنے ہیں تیرے لیے. تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، مگر تیرا طریقہ وہی ہے، چوہوں اور سانپوں کی طرح کی زندگی. درمیانے چوب گویت کرم چوب، مر کرا باشد چنی حلوائے خوب. لکڑی کے اندر جو کیڑا رہتا نا، دیمک بولیے یا کوئی اور کیڑا بولیے، جو لکڑی کے اندر رہتا ہے، وہ لکڑی میں رہ کر کہنے لگتا ہے واہ کیا عمدہ حلوہ ہے، کیا اچھی غذا کھانے کو مل رہی ہے. لکڑی کھا کر بڑا مست ہے، اور اس کے لیے وہی ہے، سب کچھ ہے، اسی کو سب سے بڑی غذا سمجھ رہا ہے. درمیان خاک گویت کرم خرد، اینچنی حلوہ بے عالم کسن خرد. مٹی کے اندر رہنے والا، رینگنے والا چھوٹا سا کیڑا، وہ اپنی غذا کے اوپر مست ہے. کہتا ہے دنیا میں ایسا حلوہ کسی سے نہیں کھایا ہوگا جو میں کھاتا ہوں، جبکہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کرم سرگی درمیان احدث، در جہاں نقلے ندانت جس خبس. وہ مٹی کے کیڑے کو چھوڑو اور لکڑی کے کیڑے کو چھوڑو، گوبر کے اندر وسنے والا جو کیڑا ہے، نجاست میں رہنے والا کیڑا، وہ اسی نجاست کو سب سے بڑی خوراک سمجھتا ہے. وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس سے ہٹ کے بھی کوئی خوراک ہو سکتی ہے. دنیا داری کرنے والا آدمی، اہل دنیا کے پیچھے پیچھے جانے والا آدمی، اہل ثروت کے پیچھے پیچھے جانے والا آدمی، مال دولت اور اسی کو زندگی کا سب کچھ سمجھنے والا آدمی، اس سے ہٹ کے کچھ سوچتا ہی نہیں ہے. اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ روحانیت کیا چیز ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے بس جو کچھ ہے بس یہی ہے، میری زندگی کی کامیابی صرف یہی ہے، میں دنیا میں نام کما لوں، پیسہ کما لوں، عزت کما لوں، میرے بھی کچھ چاہنے والے ہو جائیں، میرے کچھ پیچھے پیچھے پھرنے والے ہو جائیں، چاہے اس کے لیے مجھے ضمیر بیچنا پڑے، ایمان بیچنا پڑے، کچھ بھی بیچنا پڑے، بس یہ سب کچھ ہے. وہی ہے گندی نالی کے کیڑوں کا حال، گوبر کے کیڑے کہتے اس کو. جز نجاست ہیچ نشناست کلاخ، شد نجاست مر و رات چشم و چراغ. کوا بھی نجاست کے علاوہ کچھ نہیں، کسی کو نہیں پہچانتا، کیونکہ کوا ہے، بس نجاست ہی اس کی غذا بنتی ہے. اس کی آنکھوں کا نور، اس کا چشم و چراغ، اس کے دل کا سرور، سب نجاست ہی ہے. دنیا دار کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے، اس کی آنکھوں کا نور، اس کے دل کا سرور، اس کا چین، جو کچھ آپ نام دیں بس وہی ہے. دنیا داری، مال دولت، پیسہ، عزت، شہرت، نام، برتری، انانیت، کرسی، کروفر، بس یہ مل گیا تو مشت، بس دنیا کا سب سے نصیب والا انسان نہیں ہوں، میرے پاس یہ سب کچھ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. تو گوبر کا کیڑا بھی ایسی کہتا ہے گوبر میں رہ کر، اگر تم کر رہے ہو تو کیا کمال کر رہے ہو، لیکن یہ اصلی نہیں ہے، سب ختم ہو جائے گا. روحانی غذا ہی اصلی غذا ہے، اس کی طرف راغب ہونا چاہیے. جب وہ مل جائے تو پھر جسمانی غذا بھی وہی فراہم کر دیتا ہے. اس کے بعد مولانا روم جو ہے، اب یہ ساری حقیقتیں بیان کرنے کے بعد جب آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہ بہت بڑی دولتیں ہیں مگر سب کو نصیب نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نصیب کرا دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اسی کو ملتی ہے، اسی کو سمجھ میں بھی آتی ہے، دوسروں کو سمجھ میں بھی نہیں آتی. ملنا تو دور کی بات ہے، یہ باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی. تو فوری مولانا روم اب اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ دعائیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے درگے تیرگی پیروی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش